دیکھو اگر نیت صاف ہو مسلم لیگ نون کی حکومت کو تو ضرور سالو ہو جائیں گے. اتنے بڑے کوئی مسئلہ کشمیر تو نہیں ہے. 6 نہروں کی بات ہے جو سندھ کو ریگستان بنانے کے لیے جو پلان ان کو بنایا ہے, اور اس کے علاوہ جو کراچی جو بوند بوند پانی کو ترس رہا ہے, یہاں کے 4 کے 5 منصوبہ التوا کا شکار ہے. سندھ میں 9 لاکھ مکانات جو ہے نا وہ 21 لاکھ مکانات جو زیر تعمیر سیلاب زدگان والے وہ فنڈ ہے. اس کے علاوہ چھوٹے موٹے ہماری پنجاب کی سطح پہ ہمارے چھوٹے مسائل جو جہاں ہمارا ایم این اے ایم پی ہے وہاں اینٹی پیپلز پارٹی جو افسران لگائے گئے, یہ چھوٹے سے عوامی مسائل ہے. اور کیا ہمارے مسائل ہیں, حکومت چاہے تو ان دونوں میں بھی سے حل کر چند سکتی ہے. کنسرنز صدر مملکت نے آج اپنے خطاب میں بھی ریز کی ہیں. جی 6 نہروں کی بات ہوئی ہے, یہ تو پورا سندھ سراپا احتجاج ہے. اور بہت سارے لوگ یہ تنقید کرتے تھے کہ پیپلز پارٹی خاموش ہے. ہم یہی کہتے تھے, کل بھی کئی شو میں نے بات کی ہے کہ ہمارے ارکان سینٹ یا ارکان قومی اسمبلی مسلسل یہ آواز اٹھاتے رہے. آج صدر پاکستان نے صدارتی خطاب میں اس کا ذکر کیا ہے, تو اس سے بڑا فورم کیا ہو سکتا ہے. آج صدر مملکت کی چیمبر میں وزیر اعظم صاحب سے ملاقات بھی ہوئی, یعنی خطاب سے پہلے ایک ملاقات ہوئی, اور ان کے خطاب کے بعد اب بلاول بھٹو صاحب کی قیادت میں وفد جا رہا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ برف پگھلے گی, جو ڈفرینسز ہیں وہ ختم ہوں گے, اس موقع ملے گا, ایک بریدر ہوگا آج کی ملاقات؟ دیکھیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اگر کراچی پانی کا مسئلہ ہے فنڈ کے لیے, وہاں فنڈ مختص کرنا ہے, یہ کون سا مسئلہ ہے کشمیر ہے جہاں شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ اربوں روپے جو ہے نا وہ اشتہارات پہ خرچ کر رہی ہے, 60 صفحے کے اشتہارات ہوتے ہیں. وہاں اگر یہاں کراچی کے جو پانی کے مسائل ہے, اگر پانی کے لیے وہ پیسے دیتے تو کیا عرض ہے. سندھ میں جو سیلاب زدگان کا میں نے آپ سے 21 لاکھ مکانات زیر تعمیر ہے, وفاقی حکومت اگر اپنا حصہ ڈال دیے تو یہ غریبوں کا کام ہو جائے گا. رمضان کا مہینہ ہے, نیک کام ہے. سندھ بلوچستان میں ایک بھی موٹر وے نہیں ہے, یہاں اگر موٹر وے بن جائے تو میں یہ کہوں گا یہ وہ چیزیں ہیں. ہم اپنے آپ کو یقیناً ہمارے دل میں یہ گلے تو ہے کہ پنجاب میں اگر موٹر وے 11 مہینے کے اندر بن سکتی ہے, اسلام آباد میں اگر انڈر پاس 90 دن کے اندر بن سکتی ہے, تو یہاں سندھ میں یا بلوچستان میں موٹر وے کیوں نہیں بن سکتی ہے. اچھا مدھو خیل صاحب, یہ وہ مسائل ہیں جو سندھ کے ایشوز ہیں, لیکن آصف زرداری صاحب پنجاب میں آئے ان پرٹیکولر, وہاں پر وقت گزارا, اور وہاں کے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں انہوں نے بھی مسائل کے انبار لگا دیے, اور شکوے شکایتیں تو ہیں نون لیگ کی جو پروونشل گورنمنٹ ہے اس سے بھی. 1 سال ہو گیا اس حکومت کو, کیا وجہ ہے کہ ابھی تک یہ شکایتیں دور نہیں ہو سکی؟ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ نیتوں کی بات ہے. آپ مجھے بتا دو جو افسران ہمارے انڈی پیپلز پارٹی افسران ہمارے حلقوں میں لگائے گئے, اس کو اٹھانے میں کتنا ٹائم لگے گا. کراچی کے 4 منصوبہ جو 25 سال سے التوا کے شکار ہے, اس کے لیے تو صرف فنڈ مختص کرنا ہے, باقی منصوبہ تو چل رہا ہے, سست روی کا شکار ہے کیونکہ فنڈ نہ ہونے کی وجہ سے. اس کے علاوہ جو 21 لاکھ مکانات ہیں وہاں بھی فنڈ درکار ہے. اور پھر یہ 6 کے نال ہے 6, اب یہ سمجھ لو میں آپ کو سلیس اردو میں یا زبان میں سمجھانے کی کوشش کروں. اگر اوپر سے مثال کے طور پہ 10 ڈرم پانی آ رہا ہے دریا سندھ میں, 5 دے دیے گئے ارسا ایکٹ 1991 کے تحت پنجاب کو, 5 سندھ اور بلوچستان کے. اگر اوپر سے 10 ڈرم کے بجائے 6 ڈرم پانی آ رہا ہے تو پنجاب کو 5 کیسے ملیں گے. اور اوپر سے پنجاب کہتے ہیں ہم اپنے 5 پیسے جو ہے نا وہ دے رہے ہیں چولستان کو. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ انتہائی زیادتی والی بات ہوگی. اور ایک طرف تو آپ ریگستان چولستان کو سرسبز پاکستان بنانا چاہتے ہو, اچھی بات ہے, مگر کسی اور کے سر پہ پاؤں رکھ کے اور ان کو بنجر بنا کے ریگستان بنا کے, تو میں کہتا ہوں یہ کون سی خدمت ہے. میں یہ سمجھ. دوسری بات یہ کہ میں آپ کی چینل تو کے توسط میں یہ مطالبہ بھی کرتا ہوں, یہ جو 12 لاکھ لوگوں 12 لاکھ ایکڑ زمین دی ہے پنجاب گورنمنٹ نے چولستان میں, تو یہ کون سے میرٹ پہ دیے. اگر میرٹ ہو تو ہو سکتا ہے 5-10 ایکڑ میں اور آپ بھی لے لیں, اس میں ہم بھی حصہ لے لیں. تو یہ 12 لاکھ ایکڑ کن لوگوں دیے, اس کی لسٹ جو جاری کیا جائے اور کون سا میرٹ پہ دیا ہے, اس کا ضرور عوام کو پتہ چلنا چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے مدھو خیل صاحب, فیڈرل گورنمنٹ کا فوکس آؤٹ ہے, سندھ پہ فوکس نہیں ہو رہا؟ کیونکہ آئی اسٹل ریممبر کہ 2013 کی جو نون لیگ کی گورنمنٹ تھی اس میں تو ML1 کا جو منصوبہ ہے پرٹیکولرلی, پھر اس کے بعد ہم نے سرکولر ریلوے کے اوپر شور دیکھا اور یہ سب چیزیں, پھر ایون موٹر وے کو کہا گیا کہ وہ ایکسٹینڈ کریں گے. تو کیا وجہ ہے اس وقت ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم فوکس نہیں ہے, فوکس کچھ اور ہے, ملک کی اکانومی دیگر معاملات ہیں, اس وجہ سے یہ ایشوز ریزالو نہیں ہو پا رہے؟ دیکھیے میرے خیال میں شہباز شریف صاحب جو ہے نا وہ سندھ سے اسپیشلی کراچی سے انتقام لے رہے ہیں, کیونکہ میرا حلقہ اور شہباز شریف صاحب کا حلقہ ایک. ابھی بھی میں اپنے حلقے NA-242 ضلع کیواڑی میں موجود ہوں. آپ مجھے بتا دو کہ یہاں شہباز شریف صاحب پکنک منانے تو آتے ہیں, یعنی الیکشن لڑنے تو آتے ہیں,
مگر الیکشن کے بعد چلے جاتے ہیں. اللہ نے یا پیپلز پارٹی کے تعاون سے اللہ نے بنایا اور ساتھ پیپلز پارٹی کے سپورٹ سے 2 مرتبہ وزیر اعظم بن گئے. یہ حلقہ جہاں اس وقت میں بیٹھا ہوں یہ ترک محلے میں NA 242 بلدیہ ٹاؤن میں, یہ پانی کی بوند بوند کو لوگ ترستے ہیں. تو یہ کیا اتنا سب کچھ پنجاب میں سب کچھ وہ کر رہے ہیں, اربوں خربوں روپے کے فنڈ کر رہے ہیں, اپنے اشتہارات پہ اربوں روپے کرے, کیا اپنا حلقہ انتخاب کہ جہاں اس وقت مخبر خاص مصطفیٰ کمال کو یہ سیٹ دی گئی ہے اس کو 2 روپے دینے کی ان کے پاس نہیں ہے, اشتہارات پہ اربوں روپے ان کے پاس ہے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ جو بات آپ نے کی ہے نا, ان کی نیت صاف نہیں ہے. یہ میرے خیال میں سندھ دشمنی بلوچستان دشمنی پہ اترے ہوئے ہیں اور کوئی مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. اچھا لاسٹلی مندوخیل صاحب, یہ بات آپ کی درست ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کی سپورٹ نہ ہو تو شہباز شریف صاحب وزیر اعظم نہ ہوں. یہ دوسری بار ہوا ہے, ظاہر ہے پہلے بھی جو سیٹ اپ تھا اس میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے, پیپلز پارٹی کی سپورٹ رہی, اب پھر پیپلز پارٹی کی سپورٹ ہے تو شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہیں. تو کیا پیپلز پارٹی نے بھی یہ طے کیا ہوا ہے کہ بائی اینی مینس کچھ بھی ہو جائے, سارے ریزرویشنز کنسرنز اپنی جگہ پہ, لیکن سپورٹ کرنا ہے شہباز صاحب کو؟ یہ خام خیالی ہے. اگر آپ کی ہے تو بھی دور کر لے, اگر شہباز شریف صاحب کی ہے تو بھی دور کر لے. آج اتنے اہم ہائر فورم پہ صدر پاکستان میں نہیں سمجھ رہا ہوں پاکستان کی تاریخ میں کسی صدر نے کسی مسئلے کو جو نا اس طرح اٹھایا ہو قومی اسمبلی اور سینٹ کے فورم پہ. تو آج صدر پاکستان نے یہ اٹھا لیا ہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ اہم مسئلہ نہیں ہوگا, اور اہم مسئلہ اگر سالو نہیں ہوگا تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی ان کا ساتھ دے گی. میرا خیال میں مسلم لیگ نون کو تھوڑا سا ہوش کے ناخن لینا چاہیے. نہیں تو کیا پیپلز پارٹی یہ سوچ بچار کرے گی؟ اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ معاملے کی سنگینی اتنی زیادہ ہے, شدت اتنی زیادہ ہے کہ صدر مملکت کو خطاب میں آ کے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے, حالانکہ ان کی ملاقات نہیں ہوئی چیمبر میں وزیر اعظم صاحب سے. تو آپ مجھے ایک بات بتاؤ, میں نے کہا پاکستان کی تاریخ میں جہاں تک مجھے یاد ہے کہ یہ پہلا موقع ہے, پہلا خطاب ہے, اور یہ اعزاز آصف علی زرداری صاحب کو حاصل ہے کہ 8ویں مرتبہ وہ پارلیمنٹ جوائنٹ پارلیمنٹ سیشن سے وہ خطاب کر رہے ہیں. لیکن اگر اس خطاب میں اس سنگینی کا جو نا وہ مطالبہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے, کیونکہ پورا سندھ سراپا احتجاج ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ سرسبز سندھ کو وہ ریگستان بدلنے میں تلے ہوئے, اور چولستان ریگستان کو وہ سرسبز پاکستان بنانا چاہ رہے. بنائے, بالکل اچھی بات ہے, پورے پاکستان کو بنا لے, مگر کسی اور کا پانی رک کے کسی اور کے سر پہ پاؤں رکھ کے آپ اس کو سرسبز پاکستان بنانا چاہیں گے تو یہ جو 6 کروڑ آبادی سندھ ہے تو یہ کیا آئیں گے, تو بھوکے پیسے مریں گے اور کیا ہوگا. تو جب ایسے صورتحال ہوگا تو میں نہیں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی ساتھ دے گی مسلم لیگ نون کو. تو اب یہ سمجھا جائے کہ الٹیمیٹلی یہی وہ بون آف کنٹینشن ہے, یہ وجہ ہے جو موجب بنے گی یہ گیئر شفٹ کا یا ڈرائیونگ سیٹ کی تبدیلی کا, نون لیگ سے اقتدار لینے کا. دیکھیے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اگر جہاں اگر پانی کا مسئلہ ہے وہ تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو سکتا ہے, جہاں ہمارے افسران کا مسئلہ ہے وہاں تھوڑا بہت اوپر ہو سکتا ہے. سی پورٹ اتھارٹی بنائے, ہم سے مشاورت نہیں کیے, ہم اس کی یہ غلطی یا یہ بھول ہم اس کو جو ہے نا بھول سکتے ہیں. لیکن اگر وہ سندھ کا پانی کے اور ریگستان کو بنانے میں اور وہ چولستان میں اور اپنی من پسند لوگوں کو 12 لاکھ ایکڑ زمین دے رہے بغیر میرٹ کے, جو کہ میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ اس کی لسٹ شائع ہونا چاہیے اور میرٹ بھی بتایا جائے کن کو ملنا چاہیے. نہیں تو میں بھی 10-20 ایکڑ لے لیتا, اتنے پیسے تو میرے پاس بھی ہے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ ایسی صورتحال میں تو یقیناً پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ اپنے جو گزارشات ہیں وہ جب اتنے ہائیسٹ فورم پہ وہ مطالبہ کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ سیریس اس معاملے میں, اور یقیناً ہم سندھ کے عوام کو بھی یقین دلانا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارے ہوتے ہوتے یہ نیرے تو کم سے کم نہیں نکلے. ہاں اللہ کرے پانی آ جائے اور آ جائے تو پھر لے لے اپنی حصے کا. اگر پانی شروع سے کم ہے وہاں پہ جو ہے نا پانی سمندر دریا سندھ میں پہلے سے کم آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ پھر سندھ کا جو ہے نا وہ کا پانی بند کر لے. بہت شکریہ قادر مندوخیل صاحب. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما قادر خان مندوخیل ہمارے ساتھ موجود تھے اور بہت سنجیدہ ہے اور ریفر کر رہے ہیں آج صدر مملکت کے پارلیمان سے خطاب کو کہ اگر اس میں یہ